ہر چیز کو خدا نے ایسے بنایا جیسا بنانا تھا. صرف ایک دن بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو گنا کریں. یہ جسم، یہ زبان، یہ آنکھیں. وفیک عالم الاکبر، امیر المومنین کہتے تیرے وجود میں بڑی سے بڑی کائنات ہے. تو پہلی بصیرت بصیرت اخلاقی، دوسری بصیرت بصیرت دینی، تیسری بصیرت بصیرت سیاسی. الحمدللہ یہ بصیرت اہل بیت کے چاہنے والوں میں بہت زیادہ ہے. بصیرت سیاسی لمبا ٹاپک ہے. آپ مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھیں گے، ان کے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے. کیسے؟ مسلم معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ حاکم وقت کو عالم ہونا چاہیے. انہوں نے مولویوں کو محدود کر دیا مسجدوں تک، اور وہ کانسیپٹ تھوڑا بہت پاکستان میں بھی آیا ہم شیعوں کے اندر. وہ کام جو مولویوں کے تھے نہیں، ہم نے مولویوں کو دے دیے. ابا مر گئے، جنازہ پڑھانا ہے، مولوی صاحب کو فون کرو. نکاح کرنا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ. کس روایت میں، کس حدیث میں ہے کہ نکاح مولوی نے پڑھانا ہے یا جنازہ مولانا صاحب نے پڑھانا ہے؟ یہ ہر بندے پر لازم ہے کہ اسے جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، کفن دینا آنا چاہیے. کہیں پہ مر گئے اور مولوی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ بے کفن بے نماز اپنے مردے کو دفن کر دو گے. مرد اور عورت کسی ایسی جگہ پہ آپس میں ملے جہاں پہ کوئی مولوی نہیں تھا تو نکاح کیسے ہوگا ان کا؟ استحباب نکاح میں ہے کہ عورت خود اپنا نکاح پڑھے. پتہ نہیں لوگوں کو. یہ تو معاشرے کی جہالت ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں. جس طرح آپ کا کوئی کیس ہو، آپ لڑنا نہیں جانتے، کیس میں نے خود لڑنا ہے نا، مدعی میں ہوں تو کیس میں نے لڑنا ہے، لیکن کیونکہ مجھے بولنا نہیں آتا لہٰذا میں نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ آپ ہماری جگہ پر بولو. لیکن فقہ ہے اہل بیت و فقہ اسلام میں نکاح خود پڑھنا ہے، قبول و ایجاب. ایک بندہ دعوت دے رہا ہے، دوسرا بندہ قبول کرتا ہے. نکاح معاملہ ہے، عقد ہے، معاملہ ہے. عورت کہتی ہے اتنے پیسوں کے عوض، اتنے حق مہر کے عوض میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. اب وہ ٹیمپریری ہو یا دائمی ہو، میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. اس کو قبول کیا جاتا ہے. رسول خدا کا جناب ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ مشہور ہے، جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. خود جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اپنا نکاح پڑھا. حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، نکاح نہیں پڑھا تھا، خطبہ نکاح پڑھا تھا. لیکن جو دعوت دی وہ جناب ختیجہ نے دی. قبول و ایجاب میاں بیوی میں ہوتا ہے. لیکن ہم نے زحمت نہیں کی، نکاح پڑھنا بھی نہیں سکھایا، مولانا کو اس پہ لگا دیا. جنازہ مجھے آنا چاہیے، غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، تلقین کیسے پڑھی جاتی ہے، قبر میں کیسے اتارا جاتا ہے، مجھے آنا چاہیے. نماز پڑھنی ہو تو آگے مولانا صاحب ہوں. اور کئی ایسی شیعہ مسجدیں جب مولانا نہیں آتا سارے فرادہ پڑھتے ہیں. یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے، یہ خود کو ثواب سے محروم کرنا ہے. ہر وہ مومن جس کی قراءت قرآن کی صحیح ہے وہ پیشمان بن سکتا ہے. صرف ایک شرط ہے، وہ اچھی شہرت رکھتا ہو. مطلب ایسا بندہ کھڑا نہ ہو جو پورے معاشرے کو پتا ہو زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، ایک نمبر فراڈیا ہے، اس کو نہ آگے کھڑا کرو. لیکن جو بندہ سب کو پتا ہے، بزرگ ہیں، کوئی جوان ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس میں کوئی ایسی خاص برائی نہیں ہے جو مشہور ہو، وہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. آپ سارے ثواب نماز لے سکتے ہو. عالم کی ڈیوٹی کیا تھی؟ عالم کی ڈیوٹی ہے کہ معاشرے کی تربیت کرے. عالم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قانون بنائے. عالم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شریعت محمد اور آل محمد کو نافذ کرے. وہ معاشرہ غیر مکتب اہل بیت کا معاشرہ تھا جس میں مولوی مسجدوں میں بیٹھ گئے اور یزید کو کہا کہ تو جا کے حکومت کر. اغیار جا کے حکومت کریں، کیونکہ آپ کے جتنے سوشل تربیتی مسائل ہیں اس کا حل کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے. بندے خدا، یہ ایجوکیشن کا مسئلہ، یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، یہ روڈوں کا مسئلہ، یہ بچوں کے اسکول کا مسئلہ، یہ فحاشی اریانی جو ٹی وی سے پھیلائی جاتی ہے، سینسر بورڈ کون کنٹرول کرے گا؟ یہ سارے ادارے حکومت کے ادارے ہیں. اب اگر حاکم فاسق ہوگا، حاکم عالم نہیں ہوگا، حاکم شریعت محمد کو جانتا نہیں ہوگا، حاکم کو حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہوگی، تو اس کو کون سی پرواہ ہے؟ اس کو تو یہی پرواہ ہے کہ میں نے 4 سال نکالنے، 5 سال نکالنے ہیں. وہ تھوڑی عوام کو شعور دینی دے گا. IMF والے 4 چیزیں بتا دیں کہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہوتی کیونکہ پیسے لینے ہیں. کئی ایسے قوانین پنجاب پہ پاس کرائے گئے جو وزیر اعلیٰ نے بولا میں نہیں کرتا، اوپر سے آیا ہم قرضہ نہیں دیتے، اس کو پاس کراؤ. کئی ایسے فیمنسٹ ٹائپ قوانین وہاں پہ پاس کرائے گئے پنجاب میں.
یہ شعور سیاسی، بصیرت سیاسی مکتب اہل بیت میں تھی، اور الحمدللہ ہے کہ خمینی صاحب نے یہ شعور دیا کہ اگر حاکم عالم نہیں ہوگا، حاکم شریعت کو نہیں جانے گا تو قوم کا حل کیا ہوگا؟ تبھی آپ کے یہاں جو سیاسی پاور ہے وہ علماء کے پاس ہے، جو بڑی کوشش کی گئی پاکستان میں تو 90s میں لڑا کے شیعوں کو تباہ و برباد کر دیا، کہ سیاسی رہبریت عالم کے پاس ہو۔ ایران میں عالم کے پاس ہے، عراق کے شیعہ اتنے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ سید علی سیستانی جب انگلینڈ سے واپس آتے ہیں عراق میں، ایک ہفتے میں عراق کا ماحول ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ داعش جس کے پاس دنیا کا سب سے لیٹسٹ ترین اسلحہ، جو 27 کلومیٹر دور تھے امام حسین کاظم کی قبر سے، جن کے مظالم پوری دنیا نے دیکھے، ان کے مارنے کا طریقہ، بروٹل طریقے سے لوگوں کو مارنا، اگر یہ آگے بڑھتے کیا ہوتا اس زمانے میں اگر ایک عالم سیاست کو کنٹرول نہ کر رہا ہوتا؟ کیونکہ غیر عالم اگر اس کرسی پہ بیٹھے گا، اس میں حب جاہ ہوگی، اس میں حب مقام ہوگی، اس میں پیسے کی خواہش ہوگی، وہ اپنے نام کے لیے کرے گا تو لوگوں کو آپس میں لڑائے۔ یہ سیاسی پارٹیوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ کرسی کا ہے، مسئلہ خدا کا نہیں، مسئلہ عوام کے مفاد کا نہیں، مسئلہ ذات کے مفاد کا ہے۔ لیکن جب عالم ہوگا، وہ امام زمانہ کا فرمان کہ میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، سائنًا للنفس سے، ایک ایسے شخص کے پیچھے جانا جس میں سیانت نفس ہو، جس میں حب ذات نہ ہو، جس میں حب جاہ نہ ہو، جس میں شہرت پسندی کی خواہش نہ ہو، جس میں وہوہ طلبی کی خواہش نہ ہو، اس کے پیچھے جانا۔ پورے عراق کے شیعوں کو کنٹرول کیا۔ آپ سوچیں وہ عراق جو اس وقت دنیا کے 3rd نمبر پر ہے کرپشن میں، 3rd نمبر پر، اتنی کرپٹ قوم کو بچا کے رکھا ہے، ورنہ یہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے جیسے عراقیوں کا مزاج ہے۔ لبنان کے شیعہ ایک عالم کنٹرول کر رہا ہے، یمن عالم کنٹرول کر رہا ہے، عراق عالم کنٹرول کر رہا ہے، ایران عالم کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک ملک مجھے بتائیے غیر شیعہ جہاں پہ کوئی عالم کنٹرول کر رہا ہوں ان کی سوسائٹی کو، ایک ملک بتائیے۔ سارے ملکوں کو یا ان کے بادشاہ کرتے ہیں یا عالمی اور استعماری طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ وہ شعور تھا، وہ شعور سیاسی جو امام حسین نے دیا، اپنے اصحاب کو کنٹرول کیا حسین ابن علی نے، چھٹے امام نے کنٹرول کیا اپنے اصحاب کو، یہ سمجھایا کہ جب کرسی مسند خالی ہو جائے، اس کرسی پہ فاسق کو نہ بٹھانا، فاجر کو نہ بٹھانا خوف خدا کے رکھنے والے کو جو شریعت کو جانتا ہو اور مکتب محمد و آل محمد کو جانتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بصیرت سیاسی جب تک بندے میں نہ ہو جنگ صفین ہوتی ہے، بصیرت سیاسی نہ ہو جنگ جمل، بصیرت سیاسی نہ ہو جنگ نہرباں۔ یہ لوگ کیوں ٹوٹے؟ کیونکہ سیاسی طور پہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے۔ کہ میں نے کل کہا نا، جنگ صفین میں جب آیا تو پہچانتا نہیں تھا حق کیا ہے باطل کیا، بس سنا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، اسی بات پہ چل پڑا۔ یہ بصیرت سیاسی جو افسوس سے ہمارے یہاں کم پائی گئی، تبھی اختلافات ہوئے، تبھی ہم ایک لیڈرشپ کے نیچے متحد نہ ہو سکے، کیونکہ بصیرت سیاسی نہیں تھی۔ انگریز جو کھیل کھیلتے تھے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، وہی سیاست چلی۔ اتنے دھڑے بنا دو تاکہ انسجام نہ پیدا ہو سکے، مرکزیت نہ پیدا ہو سکے۔ میرے عزیز، انفرادی طور پہ نیک بھی ہو جاؤ، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ مسئلہ انفرادیت کا نہیں ہے۔ اس مجمع میں کوئی بڑے سے بڑا نیک بیٹھا ہو، شیخ مفید سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، بحر العلوم سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، شیخ انصاری سے تو زیادہ نیک نہیں ہو سکتے، خمینی اور بہجتوں سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتے، آغا قاضی سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتے، بحر العلوم سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتے۔ ہم سے بڑے 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 نیک آئے لیکن امام کا ظہور نہیں ہوا۔ کیوں؟ شیخ حسن علی نخودکی جیسے، ابو الحسن اصفہانی جیسی شخصیات گزری ہیں، شیخ توسی جیسی شخصیات گزری ہیں، آیت اللہ دستغیب جیسی شخصیات گزری ہیں، آغا نراکی جیسی شخصیات گزری ہیں، شہید محراب جیسی شخصیات گزری ہیں۔ کیوں امام زمانہ نہیں آئے؟ انفرادی طور پر نیک بندے تو امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، مالک بھی تھا، میں سمیت تمار بھی تھے۔ انفرادی طور پر تو جناب ہانی ابن عربہ بھی نیک تھے۔ اجتماعی طور پر جب لوگ نیک نہیں ہو جاتے، کہ بولا جائے کہ فلاں سوسائٹی میں گناہ نہیں ہے، فلاں سوسائٹی کی عورتیں حجاب کرتی کمپلیٹلی، فلاں سوسائٹی کے جوان گناہوں کی طرف نہیں جاتے، جب ہم اجتماعیت میں آ جائیں گے، اور توقیع امام زمانہ بھی فرماتے جب لو اجتمع شیعہ، جب ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں حق پر، باطل کے مقابلے میں جمع ہو جائیں معروف پر، یہ فیصلہ اٹل کر لیں کہ ہم نے کسی منکر کی اجازت نہیں دینی، دل میں حب خدا کو پیدا کر لیں، فرمایا پھر میرا ظہور دور نہیں ہے، قریب ہو جائے گا۔
اگر اس متقی مومن کی وجہ سے امام آ جائیں دوسرے امام کی بات کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ 12 حدیث ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں اوئلہ اٹھاؤ، آگ کنگارا اٹھاؤ، نہیں اٹھا رہے، کبھی تنور میں کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے کہا مولا اتنے شیعہ اتنے شیعہ اتنے شیعہ، تو امام نے مسکرا کر کہا کہ اتنوں کو چھوڑ، یہ بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو جی مولا، کہ اگر اس ریوڑ جتنے بھی میرے پاس شیعہ ہوتے ہم قیام کے لیے تیار ہو جاتے۔ کہ میں نے جب بکریاں گنی تو 22 تھیں، اتنے بھی ہوتے۔ کہ اس اعتبار سے جتنے نیک صحابی میرے جد حسین کو ملے کسی کو نہیں ملے۔ تکلیف اہل بیت یہ ہے میرے عزیز، انفرادی طور پر تقویٰ بہت ہے لیکن مسئلہ اجتماعیت کا ہے۔ بطور سوسائٹی جب تک ہمارے اندر چینج نہیں آتا، بطور سوسائٹی جب تک یہ غش اور بےمانی ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوتی، مجلس سنیں، دکان پہ جا کے بےمانی کریں، ناپ تول میں بےمانی کریں، مومن کے پیسے واپس نہ دیں، گھروں میں ناچاکیاں، گھروں میں جھگڑے ہوں، بہن کے ساتھ مسئلہ، سسر کے ساتھ مسئلہ، بہو کا فلاں کے ساتھ مسئلہ، ایک دوسرے کی غیبتیں نفرتیں دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کالا لباس پہن کے مجلس میں آ جائیں اور یہ توقع کریں کہ امام زمانہ آ جائیں، نہیں۔ ہاں مجلس اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے، وجود کے اندر بدلاؤ لاتی ہے، لیکن پورا سال اس بدلاؤ کو رکھنا، جب تک یہ ارادہ مضبوط نہیں کیا جاتا کہ ہم نے بطور سوسائٹی خود کو بدلنا ہے، ایک سویلائزیشن قائم کرنی ہے امیر المؤمنین اور ولایت اہل بیت کے اندر، تب تک ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔